احتشام صاحب، قائرہ صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن پولنگ سٹیشن سے فارم 45 پہلے نہیں مل رہے تھے وہ تو مسئلہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اینڈ اتھارٹیز آر ٹرائنگ ٹو سارٹ دس آؤٹ، لیکن فی الحال باقی جگہوں سے فارم 45 پہ ان کو رسائی مل گئی ہے. سو دیٹس اے گڈ نیوز اگر مسئلہ حل ہو گیا ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس سے پہلے کوئی تقریباً اگر میں غلط نہیں تو 5-5:30 بجے وہ قائرہ صاحب بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ فارم 45 نہیں دیا جا رہا اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، ہمارے لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور وہ ایک قسم کا الیکشن جو ہوا اس پہ اعتماد کا اظہار کرنے. دیکھیں بطول، اب آپ کو پتا ہے دنیا میں سب جگہ، اب تو امریکہ میں بھی الیکشن ہوتا ہے، اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہماری سب سے بڑی ڈیموکریسی جو کلیم کرتے ہیں ہندوستانی، وہاں پہ بھی یہی حال ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ویسٹ بنگال میں جو الیکشن ہوئے ہیں، جس طرح بی جے پی نے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 20-25 لاکھ ووٹ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے مونوپلائز کر کے انہوں نے ووٹ اپنا الیکشن جیتا ہے. تو یہ تو سب جگہوں پہ ہوتا ہے. اچھی بات ہے کہ پرامن طریقے سے ہو گیا. احتشام صاحب پریسائزلی یہ بتائیے گا، پھر مجھے قاسم صاحب کو بھی انوالو کرنا ہے. جیسے قاسم صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ کوئی نیا سسٹم شیپ لے، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کس طرح کی شکل ہو سکتی ہے وہ؟ مجھے جو لگ رہا ہے بطول یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں 24 میں سے 17 جو لوگ ووٹ لے کے آئیں گے ان کا ایک سمپل میجورٹی ہوگی. مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی پیپلز پارٹی، PMLN یا استحکام پارٹی یا آزاد لوگ جو ہے نا وہ سمپل میجورٹی لے سکے. تو یہ بات کیا نظر آ رہی ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ضرور بنے گی اور اس میں الیکٹیبلز لیڈ کریں گے. دیکھیں الیکٹیبلز کا بڑا نام ہے. وہ جو انہوں نے 15 بندے کھڑے کیے تھے استحکام پارٹی والوں نے، اس میں 10 کے قریب جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے بڑے مالدار ہیں، بڑے انفلوئنشل ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں. لیکن نتھنگ کین بی سیڈ. میرا اپنا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی PMLN اور یا پھر یہ نہیں بنتے تو پھر استحکام پارٹی کے ساتھ مل کے یا وہ آزاد ارکان جو جن کا PTI سے تعلق نہیں ہے انہیں ملا کے حکومت بنانا پڑے گی. تو اس دفعہ اور احتشام صاحب، قاسم نسیم جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی سے متعلقہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو معاہدہ ہو گیا، ہم گورنمنٹ بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو دعوے ہیں. احتشام صاحب کا جواب لیں گے. قاسم نسیم صاحب، آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ نیا سیٹ اپ آئے گا، تو کیا جو نیا سیٹ اپ آئے گا وہ پرانے مسائل کو نئے طریقے سے حل کر پائے گا؟ جو نیشنل فائنانس کمیشن میں کیا GB کو کوئی حصہ ملے گا؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جا کے ایڈریس کرے گی GB کو؟ پھر جو واٹر باڈیز ہیں پاکستان کی، اگر وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں تو وہ بہت سارا پانی جو ضائع ہو جاتا ہے یا وہ ڈائریکشن لیس رہتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے مسائل جس سے آپ زیادہ آگاہ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی نئے طریقے سے ایڈریس ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو گلگت بلتستان کے جو علاقائی مسائل ہیں ان کے لیے تو حل کی راہ نکل سکتی ہے، چاہے جس کی بھی گورنمنٹ بنے. آپ نے ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پارٹیز کی بات کی تھی، اس حوالے سے اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ اصلاحات کے نفاذ کے حوالے سے زیادہ انہوں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ جو پاکستان مسلم لیگ ہے انہوں نے جو ہے ہمیشہ یہاں ڈیولپمنٹ پہ توجہ دی ہے اور جتنے ترقیاتی زیادہ منصوبے انہوں نے کام کیے. لیکن جو آپ NFC کی بات کر رہی ہیں اور ان میں نمائندگی کی بات کریں، یہ کیونکہ آئینی ادارے ہیں. میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ گلگت بلتستان ابھی قومی دھارے میں شامل نہیں ہے. جب تک آئین کے دائرۂ کار میں گلگت بلتستان کو نہیں لایا جاتا اس وقت تک NFC اور اس طرح کے جتنے آئینی ادارے ہیں ان میں نمائندگی دلانا کسی بھی جماعت کی گورنمنٹ کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اس کے لیے یقیناً آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. آئین میں ترمیم کر کے گلگت بلتستان کو پہلے قومی دھارے میں شامل کیا جائے. قاسم صاحب پریسائزلی بتائیے گا، کیونکہ آپ پہلے بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ کانفیڈنٹ ہے پیپلز پارٹی والے کہ ان کا معاہدہ ہو گیا، گورنمنٹ بنے گی. جی، یہ ماضی میں جو ہمارے یہاں کی جو صوبائی حکومت تھی ان کے ایک سٹنگ منسٹر تھے، انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا تھا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب کی بار ہماری حکومت بنے گی. اور اس کے اوپر پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی بڑا اس پہ احتجاج ہوا اور کہا کہ یہ کس نے معاہدہ کیا، کہاں معاہدہ ہوا، اس کو وضاحت کیا جائے. لیکن ظاہر ہے اس طرح کے معاملات پہ پھر وضاحتیں تو نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، وہ معاملات ٹھیک ہے. قاسم صاحب ہولیو ہے، احتشام صاحب ہیں ہمارے ساتھ. احتشام صاحب، بلاول نے بھی کہا نیا صوبہ بنائیں گے، خواجہ سعد رفیق نے کہا NFC میں حصہ دلوائیں گے. تو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، پہلے نہیں ہوا تو اب کیوں کریں گے؟ دیکھیں بطول، آپ کو یاد ہے 47 میں پاکستان بنا تھا، 47 میں ہی آپ نے دیکھا آزاد کشمیر کو آزاد کرایا گیا، 47 میں ہی آپ نے دیکھا GB آزاد ہو گیا تھا. جب GB آزاد ہوا تھا تو اس وقت وہاں کی لیڈرشپ نے، نیشنل قوم، سب لوگوں نے کہا تھا کہ جی ہم پاکستان میں ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں.
آزاد کشمیر والوں نے یہ نہیں کہا تھا. اب یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں اس کو ایک علیحدہ اینٹی تو بنایا گیا لیکن صوبہ نہیں بنایا گیا. اب وہ تو چاہتے تھے کہ صوبہ بن جائے. اب صوبہ بنانے میں آپ کو پتہ ہے, آپ جانتی ہیں کہ اب یہ 370 اور 35A ختم ہونے کے بعد سری نگر میں ہمارے لیے مشکلات ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہمیں ایک سو کالڈ انڈیپینڈنس کا اسٹیٹس اس کا رکھنا پڑے گا, ورنہ تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کو بھی اور اپنا جی بی کو بھی چوتھا پانچواں چھٹا آپ صوبہ ڈکلیئر کر دیں, لیکن شاید آئینی طور پہ شاید مشکل ہوگا, پولیٹیکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن ایک بات ہے, اوور آل کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھتی ہیں تو یہ بات صحیح ہے. اب بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو صوبہ بنائیں گے, جبکہ نواز شریف صاحب یہ کہہ کے چلیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی کہ اس کا کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس کیا ہے. اس کا وہ اپنی حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ اسٹیٹس کیا ہے. تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں, اب دیکھنا ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ نعرے بازی اپنی جگہ پہ, الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون والے یہ الیکشن ختم ہونے کے بعد جب معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے, یہ جس کو کہتے ہیں کمپیننگ ختم ہوگی, تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہی دونوں مل کے حکومت بنائیں. استحکام پارٹی والے بھی ہیں بیچ میں, لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا. آزاد ارکان بھی جیت کے آ رہے ہیں. لیکن یہ گیلپ کا احتشام صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ سروے آیا تھا جس نے بالکل ایک الگ پرسیپشن دی تھی, وہ سروے بھی میں شیئر کروں گی. فی الحال ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. قاسم صاحب آپ کا گیلپ کے سروے میں جو دکھائے گئے کہ کس پارٹی کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے, 27% تک وہ پی ٹی آئی تھی, اور اس کے پھر نیچے 23%, 24% پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اور نارملی فی الحال جو ہم نے دیکھا اس میں ہم نے کوئی پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن نہیں دیکھی, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں دیکھی, لیکن پسند ضرور کیا جا رہا ہے اس پارٹی کو. ہم نے یہ بھی خبر دیکھی کہ لوگ دور دراز جہاں سے مشکل ہے ان کے لیے ووٹ دینے کے لیے آنا, وہاں سے بھی لوگ کوئی چھوٹا دریا پار کر کے آ رہا ہے, کوئی ندی پار کر کے آ رہا ہے کسی فیسلٹی سے, کسی ٹول سے. تو یہ ایک بڑا اچھا جیسٹ تھا جو جی بی کے عوام نے دیا. لیکن اب ریزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں, اور ان دا مین وائل کائرہ صاحب نے یہ بھی شکایت کی کہ ہمیں فارم 45 نہیں دے رہے. ان کی شکایت کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سن رہا ہے, پر یہ ہو کیوں رہا ہے یہ ان کو خود نہیں پتا, کیونکہ ان کو فارم کیوں نہیں دیا جا رہا تھا. مجھے جوائن کریں فضل ودود صاحب, ہمارے نمائندے جی بی الیکشن کور کریں. بہت شکریہ فضل. جو سارے ایڈونچر ہے وہ تو اب شروع ہوا ہے کیونکہ ساری ایکسرسائز بہت اسموتھ رہی فضل, اور جب پھر قائرہ صاحب کا بیان آیا, نیر صاحب کا بیان آیا, تو فی الحال کیا چل رہا ہے؟ جی بالکل, جیسے کہ 8 بجے سے تقریباً پولنگ کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا, اور شام 5 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور اس کے بعد جو ہے جو وقت تھا 5 بجے تک تھا, اور اس کے بعد جو ووٹنگ کاؤنٹنگ کا سلسلہ تھا وہ شروع ہوا, اور جو کہ اس وقت بھی ابھی کئی جگہوں میں چل رہا ہے. چونکہ جس طرح فارم 45 سے لے کے فارم 50 تک جو کہ چیف الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں جب تک نہیں جائے گا, اور چیف الیکشن کمشنر جب تک پراپر رزلٹ بیان نہیں کریں گے, تو تب تک کچھ بھی کہنا جو ہے وہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. لیکن کیا کوئی ٹرینڈ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی شیئر نہیں کیا جا سکتا؟ جیسے کہ میں کچھ لوگوں کی اوپینین دیکھ رہی تھی کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں نون لیگ کے حفیظ الرحمان صاحب, وہ ان کو کافی ووٹ پڑے ہیں. جی بالکل, جیسے کہ میں اگر سب سے پہلے حلقہ 1 کی بات کروں تو وہاں پہ جو پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اور پی 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 کے جو کینڈیڈیٹ ہیں, اس وقت ان کے مابین جو ہے بڑا سخت مقابلہ چل رہا ہے شفیق اور ایڈوکیٹ امجد کے خلاف جو درمیان میں. اور اس کے بعد اگر میں جس حلقے میں ہوں, اور جہاں پہ آپ نے سابقہ وزیر اعلیٰ کی بات کی, ان کا اور پی 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 کا یہاں پہ بھی بڑا سخت مقابلہ چل رہا ہے. جیسے کہ جمیل احمد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ حافظ الرحمان کر رہے ہیں. تو جو ہے اس میں بھی کافی جو ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ حافظ الرحمان اب تک ان آفیشلی جو ہے مختلف چینلز پہ یا مختلف جو جہاں سے ہمیں چیزیں موصول ہو رہی ہیں, تو ان آفیشلی غیر سرکاری اگر ہم بات کریں تو اب تک وہی ٹاپ پہ دکھائی دے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے نو ڈاؤٹ پی 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 جو ہے اپنے ریس میں اس وقت جو ہے دوڑ رہی ہے. تو فی الحال جو ہے اس وقت تک کچھ اس طرح کہنا جو ہے وہ میرے خیال سے قبل از وقت ہوگا, بٹ دونوں کا مقابلہ یہاں پہ بھی حلقہ 2 گلگت میں بھی بڑا سخت ہو رہا ہے. اور ودود یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ہم یہ دیکھتے رہے کہ بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی رہی ہے الیکشن سے کچھ گھنٹوں کچھ دنوں پہلے, جو کہ الیکشن رولز کے بالکل خلاف ہے, اس حوالے سے وہاں کی الیکشن اتھارٹی نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. پی ٹی آئی کے تو لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ وہاں پہ نہیں تھے, بیسٹ گور کو جانے کی اجازت ملی, اور اگر پی ٹی آئی وہاں جاتی بھی تو وہ بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی اور وہ بھی غلط ہوتا.
تو کیا اس پہ توجہ نہیں دی الیکشن کمیشن نے؟ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ہدایت جاری نہیں کیے گئے تھے یا نوٹیفیکیشن نہیں دی گئی تھی. ان کو ڈے ون سے ہی انسٹرکشن اس طرح کے دیے گئے تھے، مگر کچھ چیزیں جو ہیں ان کی طرف سے بھی میرے خیال سے ڈیلے تھی، تب ہی جا کے آفیشلی جو ہے ان کے خلاف جو ہے بہت ساری جگہوں میں کارروائیاں وہ ہوئی ہیں. باقی ان کی طرف سے بھی بیانات آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ واضح جو ہے بیانات آئے ہیں کہ ہم نے نوٹیفیکیشن اور ان کو بروقت اطلاع دی ہوئی تھی. تو جو ہے یہ لوگ بھی جو ہیں اس چیز کو نہیں مانتے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جو ہے نوٹیفیکیشن اور جو اختیارات ہیں ان کا سہارا لیا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.